آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بیوی سے ہمبستری کے 25 اسلامی اصولوں پر، جو نہ صرف آپ کی ازدواجی زندگی کو خوشحال بنائیں گے بلکہ آپ کو اللہ کی رضا کے قریب بھی لے جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں شوہر اور بیوی کا رشتہ صرف جسمانی نہیں، روحانی بھی ہے۔ یہ صرف ایک تعلق نہیں بلکہ عبادت ہے، اور اگر اس عبادت میں حدود، آداب اور نیت کا خیال رکھا جائے تو یہی ہمبستری آپ کے لیے نیکی، سکون اور جنت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پہلا اصول، نیت کی درستگی۔ ہر کام نیت سے شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر شوہر نیت کرے کہ وہ بیوی سے محبت کے ساتھ اسے سکون دینے کے لیے اور نسل صالح کے لیے ہمبستری کر رہا ہے تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے۔ دوسرا اصول، ہمبستری سے پہلے بات چیت اور نرمی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانور کی طرح نہ جائے بلکہ پہلے پیار و محبت کی باتیں کرے، یعنی جلد بازی نہیں بلکہ نرمی، گفتگو اور محبت کا ماحول پیدا کرنا سنت ہے۔ تیسرا اصول، صفائی اور خوشبو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی۔ بیوی کے پاس جانے سے پہلے بدن، منہ اور کپڑے صاف ہونا چاہیے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے خوشبو لگائیں، یہ سنت ہے۔ چوتھا اصول، دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ تو اگر اس تعلق سے بچہ پیدا ہو تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پانچواں اصول، ستر کا خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل وہ ہے جو انسانوں میں جانوروں کی طرح کھلے عام ہوتا ہے۔ ہمبستری کے دوران تنہائی، پردہ اور ستر کا خیال رکھنا فرض ہے۔ چھٹا اصول، عبادت کی نیت کے ساتھ تعلق۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف خواہش پوری کرنے کا عمل نہیں بلکہ عبادت ہے۔ حدیث میں ہے، تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، خواہش پوری کرنے میں بھی ثواب؟ فرمایا، اگر کوئی حرام میں کرتا تو گناہ ہوتا، تو جب حلال میں کرے تو اجر کیوں نہیں؟ ساتواں اصول، عورت کے حق کا خیال۔ قرآن میں فرمایا گیا، ان کے لیے ویسا ہی حق ہے جیسا تم پر ہے، انصاف کے ساتھ، یعنی صرف اپنی خواہش نہیں بلکہ بیوی کی بھی خواہش پوری کرنا واجب ہے۔ آٹھواں اصول، جلد بازی سے بچنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس اس طرح نہ جائے جیسے جانور، بلکہ نرمی کرے۔ عورت کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، اس لیے محبت، نرمی اور وقت دینا لازم ہے۔ نوواں اصول، اذیت دینے سے پرہیز۔ ہمبستری کے دوران کسی بھی طرح کا جسمانی یا ذہنی ظلم حرام ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو۔ 10واں اصول، حیض یعنی ماہواری کے دوران تعلق حرام۔ قرآن میں فرمایا، اور حیض کے دنوں میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ، یہ اللہ کا واضح حکم ہے۔ 11واں اصول، پیچھے سے صرف طریقہ تبدیل نہ ہو۔ نبی کریم نے فرمایا، بیوی کے پاس پیچھے سے آ سکتے ہو لیکن شرمگاہ میں ہی جائز راستے سے داخل ہو، یعنی طریقہ مختلف ہو سکتا ہے مگر مقام ہمیشہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ 12واں اصول، گندی باتوں اور نازیبا الفاظ سے بچاؤ۔ اسلام پاکیزگی کا دین ہے۔ ہمبستری کے وقت بے حیائی یا فحش کلمات کہنا ناپسندیدہ ہے۔ 13واں اصول، عبادت کے بعد شکر۔ جیسے ہر عمل کے بعد دعا ہوتی ہے ویسے ہمبستری کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے محبت کا موقع دیا۔ 14واں اصول، غسل جنابت کا اہتمام۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو۔
یہ فرض ہے، بغیر غسل کے نماز یا قرآن کی تلاوت جائز نہیں۔ 15واں اصول، وقت کی مناسبت۔ ہم بستری اس وقت کی جائے جب دونوں میں سکون ہو، نہ کہ غصے یا تھکن کے عالم میں۔ 16واں اصول، بچوں کے سامنے نہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اپنے بچوں کو بھی تمہاری خلوت کے وقت قریب نہ آنے دو، کہیں وہ دیکھ نہ لے، ورنہ ان کی فطرت بگڑ جائے گی۔ 17واں اصول، بیوی کی رضامندی ضروری۔ نبی کریم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو بلائے تو وہ انکار نہ کرے، لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ نرمی اور محبت کے ساتھ بلائے۔ 18واں اصول، زبردستی نہیں۔ اسلام زبردستی نہیں سکھاتا۔ بیوی کی مرضی اور سکون کے بغیر ہم بستری گناہ ہے۔ 19واں اصول، لمبی دوری یا بد زبانی سے پرہیز۔ اگر شوہر بار بار بیوی کو رد کرے تو فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور اگر زبان سے سختی کرے تو محبت کا تعلق کمزور ہوتا ہے۔ 20واں اصول، تہجد یا عبادت میں رکاوٹ نہ بنے۔ نبی کریم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو نہ بھولے، اور نہ آخرت میں مصروف ہو کر دنیا کو بھول جائے، یعنی توازن ضروری ہے۔ 21واں اصول، پردے کا لحاظ، حتیٰ کہ بیوی کے ساتھ۔ بیوی کے ساتھ بھی بے لباسی میں حد سے آگے نہ بڑھیں۔ پردہ و حیا اسلام کی بنیاد ہے۔ 22واں اصول، عمل کے بعد گفتگو اور قربت۔ ہم بستری کے بعد بیوی سے محبت سے بات کریں، نہ کہ فوراً پیٹھ پھیر لیں۔ یہ محبت کو مضبوط کرتا ہے۔ 23واں اصول، بار بار ضرورت کے بغیر شکایت نہ کرنا۔ ہر تعلق جسمانی نہیں ہوتا، روحانی بھی ضروری ہے۔ ہم بستری کو محبت کا ذریعہ سمجھیں، مجبوری نہیں۔ 24واں اصول، وقتاً فوقتاً روزے یا پرہیز سے توازن۔ کبھی کبھار خواہش پر قابو رکھنا روحانی طاقت بڑھاتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اے نوجوانوں، جو نکاح نہ کر سکے وہ روزہ رکھے، یہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ 25واں اصول، محبت کو راز رکھنا۔ ہم بستری کے بعد کبھی بھی اپنی بیوی یا تعلق کی بات کسی سے نہ کریں۔ نبی کریم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ وہ ہوں گے جو اپنی بیوی سے خلوت کریں اور پھر اس کا راز دوسروں کو بتائیں۔ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر گوشے کے لیے اصول دیے ہیں، حتیٰ کہ وہ لمحے بھی جو بند دروازوں کے پیچھے سے گزرتے ہیں۔ اگر شوہر ان 25 اصولوں پر عمل کرے تو نہ صرف ازدواجی زندگی میں سکون پائے گا، بلکہ اللہ کی رضا اور جنت کے قریب بھی ہو جائے گا۔ آخر میں یاد رکھیں، محبت تب پاک بنتی ہے جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ایک عبادت بنے تو ان اصولوں کو صرف سنیں نہیں، زندگی میں اتاریں، کیونکہ محبت جب ایمان کے ساتھ جڑی ہو تو وہ دنیا میں جنت بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔